نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دوستوں میں مجھے زیادہ محبوب وہ ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے اندر فرمایا کہ تمہارے ساتھیوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ فرمایا قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ان کی مجلسیں میری مجلس کے زیادہ قریب ہوں گی۔ اچھے اخلاق، کہ ہم بھی اچھے اخلاق اپنائیں۔ تفصیل تو اس کی بہت ساری ہے، اچھے اخلاق میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، لیکن ایک مختصر سا جملہ ہمارے بزرگوں نے، علماء نے اس کے لیے تمام خوبیوں کو اسے ایک جملے کے اندر جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ فرمایا کہ تم کسی کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہ کرو کہ اگر تمہارے ساتھ کیا جاتا تو تمہیں برا لگتا۔ یہ اچھے اخلاق ہے۔ مثال کے طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے، ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی ہماری عزت کو داغدار نہ کرے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی جھوٹ نہ بولے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہر بندہ اچھے طریقے سے پیش آئے، ہمیں کوئی گالی نہ دے، ہمارا برا نام نہ لے۔ جتنی بھی ہم اپنے بارے میں چاہتے رکھتے ہیں، ایسے ہی ہم دوسروں کے بارے میں رکھنا شروع کر دیں، وہ ساری چیزیں ہم دوسروں کو دیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہدیہ تحفہ دے، مثال کے طور پہ، تو ہم بھی کسی کو دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر بندہ ہماری عزت کرے، اچھے نام سے مجھے پکارے، اچھے طریقے سے پیش آئے، ہم دوسروں کے ساتھ یہی چیزیں اختیار کر لیں تو ہمارے اخلاق اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن نامہ اعمال میں سب سے بھاری چیز، سب سے وزنی چیز، فرمایا کہ وہ انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے، اچھے اخلاق ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا سے آنا، اچھی اخلاق چھوڑ کے آنا، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اچھے اخلاق کے اندر یہ داخل ہے کہ جس کے ساتھ جتنا زیادہ ہمارا قریبی تعلق ہے، اس کے ساتھ ہم اتنے ہی اچھے ہوں، اتنے ہی اچھے ہوں۔ اور آج ہمارا معاملہ اس کے الٹ ہے، برعکس ہے۔ ہمارا اخلاق جو ہے، ہماری اچھی چیزیں دوسروں کے ساتھ ہیں، جن سے کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کیا حال ہے بھائی، ٹھیک ہے، کوئی چائے پانی ہو، ہمارے لیے کوئی کام ہمارے لائق ہو تو ہم حاضر ہیں۔ یہ ہم جو کبھی دوست ملتے ہیں ان کو کہتے ہیں، حالانکہ گھر کے اندر گھر والی ہوتی ہے، والدین ہوتے ہیں، عزیز و قارب ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے بعض لوگ الا ماشاءاللہ، بعض لوگ تو پوچھتے ہیں، کبھی ہم نے والد صاحب سے پوچھا ہے، ابو آپ کی کوئی چاہت ہو، آپ کا کسی بات کو دل کرتا ہو، ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کبھی ہم نے والدہ سے کہا ہو کہ امی جی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، آپ کا کوئی کام ہو، میں حاضر ہوں۔ کوئی ہمارا رشتہ دار غریب ہے، اس کو ہم نے کہا ہو، کوئی ضرورت مند ہے اس کو کہا ہو، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ تو ہمارے اچھے اخلاق دوسروں کے لیے ہیں۔ باہر ہم لوگ کہتے ہیں آ کے کہ آپ کا بیٹا بڑا اچھا ہے، گھر والوں کو لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کا گھر والا تو بہت اچھا ہے، ہم سے ملا تھا، اس نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی، تو وہی گھر والے، وہی والدین کہتے ہیں ہم سے پوچھ کے دیکھو کہ وہ کتنا اچھا ہے، ہمارے ساتھ اس کا رویہ ہی کچھ اور ہے۔ تو ہم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ، جن کے ساتھ قرب کا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور فرمایا میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں، سب سے بہتر ہوں۔
کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو برا بھلا نہیں کہا، اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے، دوسروں کے بجائے اس کے کہ مخدوم بنے۔ اب سیدہ یعنی کہ سردار کائنات ہیں، سید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہر چیز ہے، وجود کائنات ہے، لیکن آپ خود اندازہ لگائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، تواضع، اپنے کام خود کرنے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی بکری کا دودھ بھی نکال لیا کرتے تھے، آٹا بھی گوندھ دیا کرتے تھے، اپنا جوتا خود سلائی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام کرتے تھے، گھر کے کام کاج، ان کی ضروریات بٹانا، تو یہ سارے اچھے اخلاق کے اندر آتا ہے، اعلیٰ کردار کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ انسانوں کے اچھے اخلاق ہوں، مسلمانوں کے اچھے اخلاق ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راتوں کو قیام کرنے والا، دن کو روزہ رکھنے والا جس مقام اور مرتبے پہ ہوتا ہے، اچھے اخلاق والا اچھے اخلاق اپنا کر اس مقام اور مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ زیادہ عبادات نہیں کر سکا، دن کو روزے نہیں رکھ سکا، لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں، لوگ اس کو کہتے ہیں یہ بڑا بندہ اچھا ہے، گھر والے اس کو کہتے ہیں یہ بندہ بڑا اچھا ہے، غصے کو پی جانے والا ہے، دوسروں سے درگزر کرنے والا ہے، کتنی صفات ہیں اس کے اندر، صبر کرنا، ٹھیک ہے، یہ ساری اس اچھے اخلاق کے اندر چیزیں آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اچھے اخلاق عطا فرمائے، اچھے اخلاق کے ساتھ ہم دوسروں سے پیش آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ نے مجھے مبعوث ہی اس لیے کیا ہے، بھیجا ہی مجھے اس لیے ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، اچھے اخلاق کو کمال تک درجے تک پہنچا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا ایک مقصد بھی یہی ہے، تو ہم بھی اپنا پورا اس کے اندر کوشش کریں، اپنے اوپر محنت کریں اچھے اخلاق اپنانے کی۔ اب سچ ایک اچھا خلق ہے، اچھا وصف ہے، سچ کو اپنانے کی محنت ہو۔ آج ہم اس پہ محنت نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں ہم تو ٹھیک ہیں جی، ساری لوگ ہی دوسرے اس طرح کے ہیں اور ہم صحیح ہیں۔ نہیں، ہمارے اندر بھی کمیاں ہیں، ہمارے اندر بھی کوتاہیاں ہیں۔ ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے، جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے تو ہماری برائیاں ہمارے اوپر واضح ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اس کو اپنے عیب نظر آنے لگ جاتے ہیں، اور جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس کو دوسروں کے عیوب نظر آتے ہیں، پھر وہ دوسروں کے اوپر نگاہ رکھی ہوتی ہے اس نے۔ آج ہم دو آنکھیں اللہ نے دی ہیں، ہماری سوچ یہ ہے کہ ایک آنکھ سے ہم اپنی خوبیاں دیکھیں اور دوسری آنکھ سے دوسروں کی برائیاں دیکھیں، فلاں کے اندر یہ بھی کمی، فلاں یہ بھی کر رہا ہے، فلاں یہ ہمارا مزاج ہے۔ اور حالانکہ اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں کہ ایک آنکھ سے ہم اپنے عیب دیکھیں، اپنی کمیاں دیکھیں، اور دوسری آنکھ سے دوسروں کی اچھائیاں دیکھیں، دوسروں کی خوبیاں دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس معادن، کہ انسان کانے ہیں، کانے، جیسے فرمایا کم معادن الفضہ والذہب، جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں کہ ہر جگہ پہ ہر کان کے اندر کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں اچھائیاں ضرور ہوتی ہیں، تو ہم نے ان اچھائیوں کو دیکھنا ہے، ان خوبیوں کو دیکھنا ہے، دنیا کے اندر لوگوں سے ان کی اچھائیاں دیکھنی اور اپنی خامیاں، اپنی کوتاہیاں ان پہ نظر کر کے ہم نے محنت کرنی، اللہ سے دعا بھی مانگنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، آئینہ دیکھنے کی، شیشہ دیکھنے کی بھی یہ دعا ہے کہ اے اللہ جیسے آپ نے میری شکل، میرا چہرہ مجھے خوبصورت بنایا ہے، ایسے ہی میرے اخلاق کو، میری عادات کو بھی خوبصورت بنا دے۔ آج ہم دیکھیں تو ہم بظاہر تو دیکھنے میں دو ہاتھ دو پاؤں رکھنے والے انسان ہیں، لیکن حقیقت میں ہم درندوں سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں۔ ہمارے کام، ہماری عادات، ہماری اطوار وہ درندوں کی طرح ہے، بھیڑیے کی طرح، شیر کی طرح، یہ جو نقصان دینے والے درندے ہیں ان کی طرح ہے۔ دوسروں کو ہر وقت پریشانی، ہر وقت تکلیف، ہم سے دوسروں کی خیر خواہی نہیں ہو رہی، آج ہم سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ گھر کے اندر آپ دیکھ لیں، کتنے گھروں کے اندر سے باتیں آتی ہیں کہ ہمارے بیٹوں نے، ہماری اولاد نے ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے، شوہر کہتا ہے بیوی نے مجھے پریشان کر رکھا ہے،
بیوی کہتی ہے شوہر نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، اور والدین کتنا ان کا دل چھلنی ہوتا ہے کہ جوان بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے۔ اب آپ سوچیں وہ بوڑھا باپ، وہ بوڑھی والدہ، وہ کیا اپنے بچوں کو کہہ سکتے ہیں جن کی اولاد جوان ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتی ہیں، ان کی بے ادبی کرتی ہیں۔ تو یہ چیزیں آج معاشرے کے اندر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس معاشرے کو، ہم سب کو اللہ اچھے اخلاق اپنانے کی، آپس میں خیر خواہی کرنے کی، دوسروں کے ساتھ ہم ایسے بن جائیں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانی، کہ مسلمان تو ہے ہی وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق اپنانے کی، اچھا کردار اختیار کرنے کی، اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق اور سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہم سب تیرے عاجز مسکین بندے تیرے دربار میں حاضر ہو کر اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہوئے معافی کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کی برکتوں، رحمتوں کے یا اللہ صدقے اور طفیل سے یا اللہ ہم سب کی تمام سیئات سے درگزر فرما۔ یا اللہ آئندہ ہم سب کو نیکی، تقوی، طہارت والی، اعلیٰ اخلاق والی، اعلیٰ کردار والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا، آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دوسروں کے لیے باعث خیر بنا۔ یا اللہ ہم سب کو خیر کی چابی بنا، یا اللہ شر کا تالا بنا۔ یا اللہ ہر انسان کے اندر آپ نے خیر بھی رکھی، شر بھی رکھا، یا اللہ، اور یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اس خیر کو دوسروں تک پہنچانے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے شر سے بھی اور تمام مخلوق، ہمارے شر سے پوری مخلوق کی حفاظت فرما، اور پوری مخلوق کے شر سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ جادو ٹونے، آفات، بلیات، حاسدین کے حسد، ظالمین کے ظلم، برا چاہنے والوں کی برائی سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ جو مسلمان بیمار ہیں جہاں کہیں، سب کو صحت، تندرستی، عافیت والی، نیک اعمال والی لمبی زندگی عطا فرما۔ جو مقروض ہیں قرض سے ادائیگی کی صورتوں کو پیدا فرما۔ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں کے اندر جوان بچے بچیاں ہیں والدین کو ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو سیکھ کر یا اللہ اس کے مطابق یا اللہ عمل پیرا ہونے کی محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس رمضان المبارک کو ہمارے حق میں یا اللہ مقبول فرما۔ یا اللہ اس رمضان المبارک کو ہماری زندگیوں کے بدلنے کا یا اللہ ذریعہ بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہے یا اللہ ان سب کے ساتھ اپنی مدد، اپنی نصرت شامل فرما، خصوصاً غزہ کے مسلمان، شام کے یا اللہ سب مسلمانوں کے ساتھ اپنی مدد، اپنی نصرت شامل فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔